شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ آج کا پروگرام، آج کی نشست ہماری، اس میں ایک موضوع کو ہم ذرا زیادہ ڈسکس کر لیں، کیونکہ اس حوالے سے بے شمار سوال بھی ہمیں مل رہے تھے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بہت سے لوگوں کو کنفیوز کر دیتا ہے سر۔ یہ موضوع سر قسمت کا ہے سر۔ میں سر سب سے پہلے جاننا چاہوں گا قسمت کیا ہوتی ہے اور قسمت کو کیسے سمجھا جا سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں پر گفتگو کو، بحث کو منع فرمایا ہے، ایک قسمت اور ایک روح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں موضوعات جو آپ اس کی گہرائی میں اترتے چلے جائیں گے، یہ انسانی عقل سے ماورا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو میکینزم قسمت میں کام کر رہا ہے، وہ میکینزم کسی کی سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ ایک اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ بڑا ملٹی ڈائمینشن سسٹم ہے قسمت یا تقدیر، لیکن اب تک جس چیز پر اتفاق ہے وہ ہے کہ تقدیر کے اصل میں دو حصے ہیں۔ ایک ہے تقدیر مبرم، یہ وہ ہے جو لکھی ہوئی ہے، مقرر ہے، اور اس میں زندگی اور موت، ایک آدمی کو کتنا زندہ رہنا ہے، کب اسے دنیا سے چلے جانا ہے، یہ تینوں چیزیں موت کی معین ہیں۔ موت کا وقت، موت کا طریقہ اور موت کا مقام۔ اسی طرح عزت اور ذلت۔ اب دیکھیے کہ انسان عمر بھر بڑی شدید محنت کرتا ہے کہ وہ اس کو عزت حاصل ہو جائے، لیکن ایک ذرا سی بات پر تمام عزت ہاتھ سے نکل جاتی۔ کچھ لوگ ساری عمر الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو بہت عزت مل جاتی۔ تو یہ عزت اور ذلت کلیتاً اللہ کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہتا ہے وہ عزت بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ادر وے راؤنڈ ہو جاتا ہے۔ ایسا اولاد ہے اور رزق ہے، یہ سب تقدیر مبرم کا حصہ ہیں، اور یہ ہارڈلی ٹوٹل تقدیر کا کوئی 5 to 10% بنے گی۔ باقی جو 95% تقدیر کا حصہ ہے وہ ہے تقدیر معلق، اور یہ تقدیر کا وہ حصہ ہے جس کو انسان خود اپنی زندگی میں لکھتا ہے۔ آپ پڑھتے لکھتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، پروفیشنل سکلز ڈیولپ کرتے ہیں اپنے اندر، پھر اپنی زندگی میں اس سے کام بھی لیتے ہیں۔ جو کام کرتے ہیں آپ بڑی تدبیر کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی اللہ دے دیتا ہے۔ آپ تدبیر سے کام نہیں لیتے، کوئی آدمی اپنی مرضی سے کنویں میں چھلانگ لگا دے، اس کا انجام سامنے ہے آپ کے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے۔ میرا خیال ہے تقدیر کا میکینزم وہ کیسے کام کرتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کسی کے۔ تو اس میں جو تقدیر معلق ہے اس میں بھی 2-3 چیزیں اکٹھی کام کریں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے حسن تدبیر سے کام لیا ہے، آپ نے جو مورل ایتھکس ہیں ان کو فالو کیا ہے، تو آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ لیکن آدمی کو حیرت و سکت ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، دعا کرنے کے باوجود انسان کو کچھ ملتا نہیں ہے، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پہ ایک اور فیکٹر کام کر رہا ہے کہ ہم نے محنت کی، دعا کی، رب تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ پیار کرتا ہے، اور رب نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو۔ تو ہم اپنی کوتاہ نظری، کوتاہ علمی اور کوتاہ عقلی سے ایسی چیز کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں جو ہمیں لیٹر آن نقصان دے دے گی۔ اب ہماری چونکہ علم اور عقل دونوں ہی بہت ہی نامکمل ہیں، ہم اپنی ناک سے آگے دیکھ ہی کچھ نہیں سکتے، لیکن رب تو
ازل سے ابد تک کے معاملات سے واقف ہے. کس آدمی کے لیے کیا اچھا کیا برا، کل کو اس کے لیے کیا دقتیں پیش آئیں گی، رب ان کو جانتا ہے. تو وہ اپنی رحمت کے صدقے وہ کام مکمل ہونے ہی نہیں دیتا، رب تعالیٰ بچا لیتا ہے. ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ناکامی ہو گئی. تو وقت جب گزر جاتا ہے اس کے بعد کہیں جا کے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ جس کام کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے تھے اگر وہ ہو جاتا تو ہمارے لیے کتنا نقصان دہ تھا. اب یہ وہ فیکٹرز ہیں جو جس تک ہماری پہنچ نہیں ہوتی، یہ ہمیں وقت کے بعد ہی پتہ لگتا ہے. تو اسی طرح اور زیادہ گہرائی میں اترتے جائیں گے تو عقل ساتھ چھوڑتی جائے گی، ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس لیے منع فرمایا. سر کیا آنے والا وقت فکس ہے یا بدلتا رہتا ہے سر؟ اور اگر بدلتا رہتا ہے تو آج میں پریزنٹ مومنٹ میں ایسا کیا کیا ہے جس پہ کام کیا جائے تو آنے والا وقت بہتر وقت ہو سکتا ہے سر؟ جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے تقدیر معلق کا، اپنی تمام تر صلاحیتوں، اپنی ذہانت، اپنے علم، ان سے کام لے کے ہم اپنی سی کوشش کر لیتے ہیں. تو اور خاص طور پہ حسن تدبیر سے جب ہم کام لیتے ہیں تو آنے والا وقت ہمارے لیے بہتر ہو جاتا ہے، ماسوائے اس کے کہ کہیں ہم سے ایسی کوتاہی ہو جائے جو ہمارے علم میں نہیں ہے تو اس کو ہم بھگتتے ہیں پھر. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور معافی وہ مانگتے رہنا چاہیے. اچھا سر، ایک سوال سر تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بھی پھر میں واپس اسی موضوع پہ آ جاؤں گا. سر کچھ لوگ معاف نہیں کر سکتے سر، یعنی ان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی سر کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی یا کوئی برا واقعہ اس کو وہ معاف کر سکیں سر. ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے سر؟ جبکہ معافی بہت ضروری ہے نفسیاتی صحت کے لیے، انسان کی ذہنی صحت کے لیے معاف کرنا بہت ضروری ہے، اور اللہ کو یہ ادا بھی بڑی پسند ہے کہ معاف کر دینا چاہیے. وہ بندہ سر جو سٹک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے سے معاف نہیں کیا جاتا، وہ کیا کرے سر؟ یہ معاملہ اصل میں اس کے پیچھے 2-3 فیکٹر کام کر رہے ہیں. ایک تو ایگو بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، اور ایگو کا اسٹرانگ ہونا کوئی زیادہ یہ کمینڈیبل چیز نہیں ہے. دوسرا تربیت کا اثر ہوتا ہے. ہم بچپن میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہی سیکھتے چلے جاتے ہیں اور وہی عادات اپناتے چلے جاتے ہیں. شاید آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کسی وقت ذکر کیا میں نے کہ انسان کی 3 چیزیں ہیں. ایک فطرت ہے جو رب نے اس میں رکھی ہے، دوسری جبلت ہے، اور تیسری عادت ہے. اب فطرت بدل نہیں سکتی، اس کو آپ کسی صورت تبدیل نہیں کر سکتے. بعض کا وقتی طور پہ دب تو سکتی ہے یہ، لیکن بدلتی نہیں ہے. جبلت کو ہم ٹریننگ کے ذریعے سے اپنے تابع کر سکتے ہیں. عادت آدمی انوائرمنٹ سے، جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے اس سے سیکھتے ہیں. تو اگر ہمارا وہ سیٹ آف سرکمسٹانسز چینج ہو جائے، یا دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں آپ یہ کہیے کہ صحبت کا اثر بڑھاتا ہے، اس سے ہماری عادات ڈیولپ ہوتی ہیں. تو اگر صحبت کی نیچر بدل جائے تو ہماری عادات چینج ہونے لگتی ہیں. یہی حال یہ ہے کہ معاف کرنا بہت اعلیٰ درجے کی صفت ہے، یہ سنت رب ہے، اور رب تعالیٰ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں جو معاف کر دیتے ہیں. یہ جاننے کے باوجود ہمارا بچپن ہمیں ہانٹ کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو تبدیل نہیں کر پاتے. توقع کہ کوئی آپ کو ایسا سخت انسان استاد مل جائے جو آپ کو قدم قدم پر ٹوکتا رہے اور آپ کو آہستہ آہستہ اس طرف لے جائے کہ آپ معاف کرنا سیکھ لیں. تو یہ پرابلم آتی ہے، لیکن اس کی بنیاد بچپن کی تربیت، بچپن کا ماحول، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے. دوسرا ہماری انا بہت اسٹرانگ ہوتی ہے.
جو ہمیں معاف نہیں کرنے دیتی. ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں معاف کر دوں, لیکن وہ جو انا ہے وہ اس کو مختلف رنگوں میں بہکاتی رہے گی کہ تم معاف کر دو گے دوبارہ بھی یہ کرے گا, تو اس کو سزا ایک بار مل جائے پھر یہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرے گا. یہ بھی ایک اس کے روکنے کا رنگ ہے. لوگ کیا کہیں گے, ڈر گیا اس سے, یہ بھی اسی انا کا مسئلہ ہے. پھر ایک اور بہت آخری درجے کی چیز آتی ہے کہ وہی اس نے میرے ساتھ کیا, میرے ساتھ اس نے کیا. اب یہ انا کا بہت آخری درجہ ہے کہ انسان کہے کہ اس کی یہ ہمت کہ میرے ساتھ یہ کرے. تو اس انا کو اگر ہم کچل دیں, اسی لیے جب آپ کسی درویش کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہی یہی کرتا ہے کہ آپ کی انا کو کچل دیتا ہے. سر یہ جس طرح سر آپ نے انا کا تذکرہ کیا کہ وہ کتنے روپ دھار کے انسان اس کے ہاتھوں تنگ آ جاتا ہے, مینوپلیٹ کر کے وہ ہمیں چلا رہی ہوتی ہے. سر کیا باقی نیگیٹو ایموشنز بھی, جیسے سر کینہ ہے, حسد سر ایک بڑا خطرناک منفی جذبہ ہے سر, یہ بھی سر ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ حسد ہے اور ہم میں یہ کینہ پایا جاتا ہے یا ہمیں بغض پایا جاتا ہے. یہ ہمیں خود کو سمجھنا اور اپنی ڈارک سائڈ کو, نیگیٹو سائڈ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے سر. 100% کرنا چاہیے. جیسے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ صحبت بڑا رول پلے کرتی ہے. جب تک کہ میں کوئی کڑوی چیز نہیں کھاؤں گا, نمکین چیز نہیں کھاؤں گا, مجھے میٹھے کا پتہ نہیں چلے گا کہ میٹھا کیا ہے. جب تک کہ میں ایسے لوگوں کو نہیں دیکھوں گا جو حسد سے پاک ہیں اور وہ کتنے کمفرٹیبل ہیں, ہر آدمی کو خوش ہوتا دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں, تو مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ حسد میرے ساتھ کر کیا رہا ہے. جب میں ایسے لوگوں کو دیکھوں گا تو آٹومیٹیکلی میں ان کو فالو کرنا شروع کر دوں گا. وقت ضرور لگے گا تھوڑا, لیکن فالو میں کر لوں گا. تو یہ جتنی ہماری نگیٹو چیزیں ہیں, لالچ ہے, طمع ہے, ہرس ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, یہ جب تک ہم اپنے اندر رہتے ہیں, اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں اپنے آپ کو, یا ایسے لوگوں میں جو انہی چیزوں کے اسیر ہیں, اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا, اس کی جسٹیفیکیشنز ہمارا ذہن یا ہمارا نفس جو بھی کہیں آپ, وہ جسٹیفیکیشنز پیدا کرتا رہتا. لیکن جب ہم ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں جہاں یہ چیزیں بڑی بری سمجھی جاتی ہیں, زبان سے تو کوئی آپ کو گائیڈ نہیں کر رہا, لیکن پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن آپ ہر قدم پر دیکھتے ہیں, تو اس کا احساس ہونے لگتا کہ میں تو بھولا رہا آج تک یہ بڑی غلط چیزیں ہیں. وہ ایک صاحب کو میں قصہ سنا رہا تھا, میرے ایک بڑے قریبی دوست تھے, انتقال فرما گئے, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے انہیں. ان کے آگے ایک دوست تھے جن کے ساتھ میرا بھی تعلق تھا, بڑی پرانی بات ہے. تو میں ایک میٹنگ کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا, وہاں وہ صاحب مجھے ملے, تو انہوں نے کوئی ذکر کیا ہوگا, میں نے شاید مذاق میں اپنے دوست کے بارے میں کہہ دیا ہوگا. یہ صاحب انہوں نے کافی اسے بڑھا چڑھا کے مرچ مسالے لگا کے میرے دوست تک کنوے کیا. کہنے لگے کہ آپ کی شاہ صاحب سے کوئی انبن ہو گئی, کیونکہ شاہ صاحب بڑی بری طرح گالیاں دے رہے تھے آپ کو. اور یہ بات انہوں نے خود ہی بتائی, اس لیے کہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے توبہ کر لی, انہیں احساس ہوا کہ یہ میں بڑی غلط عادت میں مبتلا ہوں. تو میرے پاس آ کے سوری کیا کہ میں نے یہ حرکت کی تھی. یہ ان کا بڑا پن تھا کہ آ کے خود بتا دیا. تو یہ پورا قصہ خود ہی نیریٹ کیا. تو کہنے لگے وہ جب آپ سے میں ملا کراچی میں اور گیا تو میں نے کرنل صاحب سے کہا کہ کرنل صاحب یہ شاہ صاحب سے کیا آپ کے کوئی انبن ہو گئی, آپ کو بڑی بری طرح گالیاں دے رہے تھے, اور وہ کچھ الفاظ بھی بتا دیے کہ یہ کہہ رہے تھے. تو میں نے خود پوچھا, میں نے کہا پھر کرنل نے کیا کہا؟ کہنے لگے انہوں نے ہنس کے کہا کہ وہ میٹنگ میں گیا ہوا تھا, وہاں کچھ انڈر پریشر آیا ہوگا, کسی نے برا بھلا کہہ دیا ہوگا,
تو اس کا غصہ میرے اوپر نکال لیا. ہی ہیز اے رائٹ, آفٹر آل ہی از اے فرینڈ آف مائن. کوئی نہیں. اب یہ دیکھیے کس قدر بڑاپن تھا اس بندے کا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بڑی بری طرح گالیاں آپ کو دے رہے تھے, وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں, کسی اور پہ غصہ آیا ہوگا تو میرے اوپر نکال لیا. آفٹر آل ہی از اے فرینڈ, ہی ہیز اے رائٹ. تو میں نے کرنل صاحب سے پوچھا, میں نے کہا کرنل یہ فلاں صاحب نے آپ سے ایسے کہا تھا؟ کہنے لگا ہاں کہا تھا. تو میں نے کہا پھر آپ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ تو کہنے لگے کہ جو الفاظ انہوں نے کہے تھے, میں آپ کا دوست ہوں, ایک لمبے عرصے کی ایسوسیشن ہے, میں جانتا ہوں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے. وہ الفاظ آپ کے نہیں تھے, اس لیے میں نے پوچھنا گوارا نہیں کیا. اور اگر آپ نے کہے بھی ہوتے سو واٹ, دوست ہیں تو دوست ہوتے کس لیے ہیں؟ آپ کو غصہ ہوگا کسی پہ جس پہ نکال نہیں سک رہے تھے, میرے اوپر نکال لیا تو کیا ہوا؟ اب جب آپ اس طرح کے عظیم لوگوں سے, بڑے لوگوں سے ملتے ہیں, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو انسان کے اندر یہ نیگیٹو چیزیں خود بخود نکلنے لگتی ہیں. تو آدمی کو اپنی کمپنی درست کر لینی چاہیے. اچھا سر, ارد گرد ہمارے کچھ لوگوں میں خرابیاں پائی جاتی ہیں, کسی میں کوئی کمی ہے سر, ہم نے فیڈ بیک دینی ہے, اصلاح کرنی ہے, اس کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیے ڈائریکٹ طریقہ استعمال کریں گے تو سوائے اس کے کہ تعلقات خراب ہو جائیں یا وہ بندہ آپ سے دور بھاگنے لگے, کیونکہ کوئی انسان اپنی ذات پر تنقید برداشت نہیں کرتا, یہ تو طے ہے بات. تو اس کا ایک آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہی دی جائے چیزوں کی, جہاں جہاں اس کے اندر کچھ ہے تو آپ اس کے بالکل برعکس اس کے سامنے ایک پرسنل ایگزامپل پیش کرتے چلے جائیں تو وہ خود ہی اثر ہو جاتا ہے اس پہ. اس لیے آپ دیکھیے یہ جتنے فقیر لوگ ہیں, درویش لوگ ہیں, ان کے پاس جا کے آپ بیٹھتے ہیں, وہ نہ کبھی آپ کو نصیحت کرتے ہیں, نہ آپ کوئی اچھا کام کرنے کو کہتے ہیں, لیکن حیران کن طریقے پہ کچھ عرصے کے بعد انسان خود ہی نیکی کی طرف لگ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت کا اثر انسان پہ بہت آتا ہے, تو وہ چیزیں خود بخود سیکھتا جائے گا. سر ایک دفعہ سر آپ نے سر یہ فرمایا تھا کہ ہر شخص اچھائی کو ابزارو نہیں کر سکتا. اس کو سر آپ نے تشبیہ دی تھی کپڑے سے, کاٹن میں چیزیں جلدی ابزارو ہوتی ہیں اور کچھ طرح کے کپڑے ایسے ہیں جس میں چیزیں خوشبو ابزارو نہیں ہوتی. سر ہم اپنے اندر وہ گداز, وہ سپیس جس سے اچھائی ہم میں آ سکے سر, خیر ہم میں آ سکے, اچھی کمپنی کا اثر پڑ سکے, وہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں سر؟ یہ عبادات سے آئے گا. جب ہم رب کو یاد کرتے رہتے ہیں, ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرتے, یہ سمجھ کے نہیں کرتے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اس لیے میں کر رہا ہوں, اس کو ہم شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ پکارتے ہیں رب کو. تو جب ہم بندگی کی وجہ سے پکارتے ہیں اس کو کہ وہ میرا آقا ہے, میں اس کا بندہ ہوں, میں اس کا غلام ہوں, جب ہم اسے اس لیے پکارتے ہیں کہ اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے, ہمیں پالتا ہے, وہ خالق بھی ہے اور رب بھی ہے, تو یہ شکر گزاری کا ایک جذبہ ہے. تو جب میں یہ سمجھ کے سجدہ کرتا ہوں تو وہ سجدہ صرف سجدہ نہیں ہوتا, اس میں میرا ذوق و شوق بھی شامل ہے. جب میں اس ذوق و شوق کے ساتھ رب کو پکارتا ہوں, اس کے حضور جھکتا ہوں, تو گداز آٹومیٹیکلی آتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کا خوف بہت ہوتا ہے, یہ خوف وہ ڈر والا خوف نہیں, وہ ڈر کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, تو وہ بڑا رقیق القلب ہو جاتا ہے, ذرا سی بات پہ رونے لگ جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے لگتے ہیں وہ محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, نرم دل ہوتے ہیں. تو یہ گداز یہ پیدا اس وقت ہوتا ہے جب ہم رب کے حضور ڈیوٹی سمجھ کے نہیں جھکتے, یہ سمجھ کے نہیں جھکتے کہ میرے رب کا حکم ہے, بلکہ اس لیے جھکتے ہیں کہ وہ خالق بھی ہے, رب بھی ہے, وہ بڑا مہربان ہے میرے اوپر. تو میں اس شکر گزاری کے جذبے سے جھکتا ہوں, تو اس سے گداز ضرور آئے گا.
سر ایک سیرت میں معروف واقعہ ہے سر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے سر، تو آپ نے کسی بچے کو پیار کیا سر، اور عربی بدو نے دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ بچوں کو اس طرح پیار کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل میں پیار نہیں ڈالا تو اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ مفہوم میں سر بتا رہا ہوں سر۔ تو سر یہ جو اپنے بچوں پہ بھی سر کئی لوگ پیار نہیں کرتے سر، میں نے دیکھا ہے آپ وہ اتنے محروم ہوتے ہیں سر کہ اپنی اولاد پہ انہیں پیار نہیں آتا سر۔ یہ سر اللہ کن کے دلوں میں بچوں کی محبت احساس ڈالتا ہے؟ کیونکہ سر کہیں ہمارے پاس ایسے دوست احباب آتے ہیں سر جو کہتے ہیں کہ ان کے والد نے کبھی انہیں پیار نہیں کیا سر، یا ایکسپریشن نہیں ہے، یا اس پیار کو محسوس نہیں کروا سکے، یا اتنا فاصلہ رکھا کہ وہ ایک فادر کا اور سن کا جو ریلیشن بنتا ہے، بانڈنگ ہوتی ہے، وہ قائم نہیں ہو سکی سر۔ دیکھیے اس میں یہ جو آپ نے ابھی فرمایا، یہ اصل میں اس کے دو مختلف پہلو ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کے دل میں اولاد کا پیار نہ ہو، یہ فطرت انسان کے ہی خلاف ہے، بلکہ ہر جاندار کی فطرت کے خلاف ہے۔ چرند پرند درند انسان سب اپنی اولاد سے پیار بہت کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑے ایکسپریسو ہوتے ہیں، کچھ لوگ اتنے ایکسپریسو نہیں ہوتے، کچھ بالکل نہیں ہوتے، کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں، جو کچھ ہے وہ ان کے اندر رہتا ہے، اس کو باہر آنے ہی نہیں دیتے وہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں پیار نہیں ہے۔ جب کبھی کوئی وقت آ جائے گا تو اس کا اظہار ہو جائے گا کہ اگر فرض کر لیجیے کہ بیٹا اس کا گھر گیا دشمنوں میں، وہ باپ جس کے بارے میں اولاد کو شکایت ہے کہ ہم سے پیار نہیں کرتا، اپنی اولاد کو بچاتے بچاتے جان دے دے گا۔ بہت واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہم انسان کو ریڈ کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ جن بچوں کو یہ شکایت ہوتی کہ ہمارے والد یا ہمارے والدین ہم سے پیار نہیں کرتے، اصل میں ان کے والدین ایکسپریسو نہیں ہیں، انٹروورٹ ہیں بالکل، اس کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر اپنی اولاد سے وہ پیار نہ کر رہے ہوں تو وہ پل نہیں سکتے بچے۔ یہ پیار ہے جو بچے گھر میں پل رہے ہوتے ہیں، ہم کسی اور کے بچے کو کیوں نہیں پال لیتے؟ پھر ہمارے یہاں ایکسپریشن کے طریقے بڑے مختلف ہیں۔ یہ عام طور پہ اکثر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ ہے، وہ گر گیا، اس کے سر سے خون نکل رہا ہے، ماں دوڑی آئے گی اور آ کے 2-4 لگائے گی زور زور کی، اور کھیلو اور کھیلو۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے ماں کو پیار نہیں ہے بچے سے، یہ اس کی جو اسے دکھ ہوا ہے، اس کا بلڈ دیکھ کے، چوٹ لگ کے، اس دکھ کا یہ ایک طرح کا اظہار ہے کہ الٹا اسی کو مار رہی ہے۔ اب بچہ یہ اس کو اس طرح ریڈ نہیں کر سکتا کہ امیچور ہے وہ، تو پیار ہے، یہ کہنا زیادہ شاید صحیح نہ ہو۔ لیکن دوسرے بچوں کے ساتھ جو آدمی پیار کرتا ہے وہ رب کی محبت کے ذریعے سے پیدا ہو جائے گا۔ جب ہم اپنے رب سے پیار کرتے ہیں تو اس کی مخلوق سے بھی پیار کرنے لگتے ہیں، اور بچے تو رب تعالیٰ کی تخلیق کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو جس آدمی کے دل میں رب تعالیٰ کا پیار بہت ہے وہ بچوں سے بہت پیار کرے گا۔ اور اس کو اگر ہم یوں کر لیں کہ یہ سمجھ کے کہ یہ رب کی مخلوق ہے اور بچوں سے پیار کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا۔ سر ایک صوفی برکت علی صاحب کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تاریخ کی ساری داستانیں کردار کی داستانیں ہیں، گفتار کی داستانیں نہیں، تو ہمیں اپنے گفتار کو کردار میں ڈھال لینا چاہیے۔ سر اس معاشرے میں تبلیغ کی انتہا ہے سر، ممبر سے سوشل میڈیا ہر طرف سے اصلاحی تحریریں اور تقریریں مل رہی ہیں سر، گفتار ہی گفتار ہے سر۔ اس معاشرے کا کردار کہاں چلا گیا سر؟ اور یہ کردار کس طرح سے ممکن ہے کہ سر وہ لوٹ آئے پلٹ آئے؟ وقت کے ساتھ ساتھ ہم سر بڑا تیزی کے ساتھ اخلاقی پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں سر۔
یہ بہتری کیسے آ سکتی ہے سر؟ جب انسان چیزوں کو سطحی نظر سے دیکھنے لگے تو پھر یہی کچھ ہوتا جو ہو رہا ہے. الحمدللہ دین کی ترویج اور تبلیغ اس پہ بہت کام ہو رہا ہے، لیکن اس پر ہماری نظر نہیں ہے کہ اس کام کا آؤٹ کم کیا ہے، اس کا نیٹ ریزلٹ کیا آ رہا ہے. جب ہم اس پہ نظر رکھنے لگیں گے تو تبلیغ اور ترویج کے طریقے خود بخود مینڈ ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ ڈھلتے چلے جائیں گے ایسے روپ میں جس کے رزلٹ بڑے خوبصورت ہوں. ابھی ہم چیزوں کو سطحی نظر سے دیکھتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جو آدمی جتنے خوبصورت گفتگو کر سکتا ہے اتنا وہ زیادہ پاپولر ہوتا ہے. یہ ایک سطحی جائزہ ہے چیز کا. تو جب ہم گہرائی سے دیکھیں گے تو پھر پتہ ہی چلے گا کہ نہیں، آدمی کے ایکشنز جو ہیں وہ زیادہ اثر رکھتے ہیں بنسبت الفاظ کے، تو پھر ہم ادھر کو چلے جائیں گے. میرا سر آخری سوال یہ ہے سر، اور یہ بالکل جو آج کا موضوع جہاں سے شروع کیا تھا اسی پہ سر میں اختتام کرنا چاہوں گا سر. کیا سر بدقسمتی کو چیز ہوتی ہے سر؟ کیونکہ سر بعض لوگ لیبلڈ کر دیتے ہیں، یہ بدقسمت ہے، یہ گھڑی بدقسمت ہے، یہ وقت بدقسمت ہے، یہ جگہ بدقسمت ہے، یہ بچہ بدقسمت ہے. تو سر کیا گھر کے بارے میں کہہ دیتے ہیں بدقسمت سا گھر ہے، کیا سر بدقسمتی کو چیز ہوتی ہے سر؟ اس کا جواب ہمیں قرآن سے مل جائے گا کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. بدقسمتی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ نیٹ رزلٹ ہے ہماری بے تدبیریوں کا، ہماری محنت غلط ڈائریکشن میں. کہ اگر ہمیں جانا کراچی کی طرف چل پڑے، ہم اسلام آباد کی طرف، تو ہر اٹھتا ہوا قدم ہمیں دور لے جاتا رہے گا منزل سے. تو اس میں قسمت کو تو کوئی دخل نہیں ہے، ہماری تدبیر کو دخل ہے، ہماری سمجھ کو دخل ہے. ہماری حرکات اور ہماری ایکشنز ایسے ہوتے ہیں جن کے رزلٹ صحیح نہیں ملتے، الزام ہم قسمت کو دے دیتے ہیں. رب تعالیٰ تو کسی کا برا نہیں چاہتا، رب تو بھلا ہی چاہتا ہے. یہ ہم خود ہیں جو اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو خراب کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اس گھر کے بارے میں مشہور ہے کہ منحوس ہے، تو چلیے میں اس میں رہ لیتا ہوں. تو ان پہ اثر نہیں کرتی نحوست، اس لیے کہ اتنا ان کا بھروسہ ہوتا ہے اپنے رب پہ کہ میرے رب نے سب چیزیں مبارک پیدا کی ہیں، تمام دن، تمام گھڑیاں، تمام چیزیں، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، نحوست نہیں ہے. اصل میں وہ ہمارے اندر سے ایک چیز یہ پیدا ہوتی کہ ناکامی کو ہم اون نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کا الزام کہیں اور دے دینا چاہتے ہیں. در حقیقت ایسی بات نہیں ہے. رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ہمارے لیے بڑے مبارک ہیں.